عمران خان کا جو آج لاہور میں جلسہ تھا، اس جلسے میں جو انہوں نے تقریر کی، اس نے بہت سارے صحافیوں کی، دانشوروں کی خبروں کو غلط ثابت کر دیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی آج تقریر کی، لیکن تقریر کر کے، قوم سے خطاب کر کے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ خان صاحب کا جلسہ تھا جناب، اس کے حوالے سے، اس تقریر کے حوالے سے، اور کچھ اور چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، جلسے میں جو خان صاحب نے تقریر کی نا جناب، اس میں خان صاحب نے پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ مغرب کو بھی اتنا ہی لتاڑا، امریکہ کو بھی اتنا ہی لتاڑا، ساتھ ساتھ ڈونلڈ لو کا نام بھی لیا۔ تو گزشتہ چند روز سے جو ہمارے دانشور صحافی یہ خبریں دے رہے تھے کہ عمران خان نے امریکہ سے معافی مانگ لی، کوئی لابی فرم ہائر کر لی، امریکہ کے سفیر سے معافی تلافی ہو گئی ہے، وہ ساری خبریں جو ہیں غلط ثابت ہوئیں۔ آج جو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی تقریر کا زیادہ تر حصہ جو ہے، ایک بڑا چنک وہ مغرب، آزادی، امریکہ کے حوالے سے تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ اپنی 26 سالہ پرانی تقریریں بھی دکھا دیں کہ امریکہ سے دوستی کروں گا، غلامی نہیں کروں گا۔ تو وہ جس قسم کی خبریں ہمارے دوست دے رہے تھے، اینی وے ان کو مایوسی بھی نہیں ہوگی، شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ کل صبح وہ نئے بیانیے کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ اسی طرح معتبر بن کے نئی خبریں آپ کو دے رہے ہوں گے۔ جس طرح خبریں دی جا رہی تھیں کہ شہباز گل نے اعتراف کر لیا، اس نے بتا دیا کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر میں نے فوج مخالف بات کی۔ اچھا، آج کے جلسے کی ایک اور جو امپورٹنٹ بات تھی کہ جس وقت جلسہ چل رہا تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے خطاب کر دیا۔ اچانک خبر آئی، 9 بجے کے قریب انہوں نے خطاب کیا، یا 10 بجے کے قریب، 10-1 بجے کے قریب انہوں نے خطاب کیا۔ جس وقت وہ خطاب کر رہے تھے، اس وقت دوسری طرف جلسے میں پرویز الہی صاحب خطاب کر رہے تھے۔ اب ایک چینل دکھا رہا تھا پرویز الہی کی تقریر، اور باقی چینل دکھا رہے تھے جناب وزیر اعظم صاحب کی تقریر۔ اب یہ آئی ڈونٹ نو کس جینیس نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا کہ 10 بجے کے قریب آپ کی تقریر چلے۔ تقریر تو پہلے بھی چل سکتی تھی۔ اینی وے یوٹیوب کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، میں نے مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھا کہ شہباز شریف کی تقریر کو جتنے لوگ دیکھ رہے تھے، دوسری طرف جو چینل دکھا رہا تھا پرویز الہی صاحب کی تقریر جلسے سے 3 گنا لوگ زیادہ جناب دیکھ رہے تھے۔ اگر ایک طرف 12,000 بندہ یا لیس سے 20,000 بندہ ہے، تو دوسری طرف 60,000 بندہ پرویز الہی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 14 جماعتوں کا وزیر اعظم، مشترکہ 14 جماعتوں کا وزیر اعظم، اس سے 3 گنا زیادہ مسلم لیگ کاف کے لیڈر کو لوگ سن رہے تھے۔ ابھی عمران خان کی تقریر نہیں ہو رہی تھی، پرویز الہی کی تقریر ہو رہی تھی۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ کون سی ان کی میڈیا ٹیم ہے، کس قسم کی میڈیا مینجمنٹ ہے۔ اس وقت تقریر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اس وقت عمران خان کے جلسے سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی۔ مطلب اپنی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس قسم کا ماحول ہے۔ آپ جناب تقریر چلانی تھی شہباز صاحب کی، ضرور وہ قوم سے خطاب کریں۔ 7 بجے چلا دیتے، 6:30 بجے چلا دیتے، 8 بجے چلا دیتے۔ ضروری تھا کہ عین اس وقت چلائی جائے اور پوری قوم کو دکھایا جائے کہ 14 جماعتوں کا وزیر اعظم جو ہے اس کو اتنے کم لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ۔ دوسری طرف اگر ایک چینل جو ہے وہ دکھا رہا ہے پرویز الہی کو، اس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ پوری قوم نے دیکھا۔ اینی وے میرے خیال میں یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو میڈیا ٹیم ہے شہباز شریف صاحب کی، ان کی وجہ سے زیادہ سبکی ہو رہی ہے حکومت کی۔ جب وہ ترکی جانے سے پہلے اشتہارات دے دیے، اس کے اوپر اتنا واویلا پڑا، قوم کے اندر تنقید بھی ہوئی، سوشل میڈیا پہ بھی تنقید ہوئی، صحافیوں نے بھی تنقید کی۔ پر اینی وے وہ روز ہی کوئی نیا آئٹم انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پر میرے خیال میں بات بن نہیں پا رہی۔ اس کے علاوہ میں ان کی تقریر سن رہا تھا، اس میں اگین جو آج الفاظ یوز کیے جا رہے تھے، چشم اور اس قسم کے دیگر الفاظ تھے، بلکہ کسی پیج پہ میں نے لکھے بھی تھے سارے الفاظ کہ بڑے موٹے موٹے الفاظ۔ بھائی ٹک ٹاک کا دور ہے، نوجوانوں کا دور ہے، آپ نے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ ایسی ہومیوپیتھک اور پھیکے قسم کی تقریر اور اتنے پھیکے موٹے موٹے لفظ میرے خیال میں عوام کو سمجھ نہیں آتے۔ عوام سے آپ کو عوامی سٹائل میں بات کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، خان صاحب کی جو تقریر تھی آج، انہوں نے امریکہ اور مغرب کو تو لتاڑا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ سارے دوستوں کی ہماری جو خبریں تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ انہوں نے امیر جعفر اور میر صادق کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی سازش ہوئی ہے، بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت کو گرایا گیا۔ اچھا، اس جلسے میں جتنے لوگ باہر تھے میں نے آپ کو بتایا، جتنے لوگ اندر تھے اتنے لوگ باہر تھے میں نے آپ کو بتایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے واپس آ گئے، ہبس بڑی زیادہ تھی باہر سے ہی، اور اتنا رش تھا، اتنی گرمی تھی، لیکن ہم نے ادھر سے ہی واپس آنے کا فیصلہ کر لیا، ہم اندر نہیں گئے۔ اچھا، خان صاحب نے مختلف چیزوں کا وہاں پہ اناؤنسمنٹ وغیرہ بھی کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سازش تیار ہو رہی ہے
کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے, مجھے نااہل قرار دینا ہے. سپتمبر کے آخر میں نواز شریف واپس آئے گا, اور جب نواز شریف واپس آئے گا یہ پھر کہیں گے کہ عمران خان تم بھی نااہل ہو, نواز شریف بھی نااہل ہے, تو آپ ڈیل کر لو. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ڈیل کروں گا, کبھی بھی ڈیل نہیں ہوگی. یہ بات کل ہم سے ملاقات میں بھی خان صاحب نے کی تھی, اور میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اور بھی بتایا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پیچھے سے بوٹ پڑا, تو انہوں نے ضمنی انتخابات میں ہمارے خلاف ساتھ دیا دوسری جماعتوں کا, لیکن اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی. امپائر انہوں نے کہا وہ بھی ملا ہوا تھا دوسری جماعتوں کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ فوج سے ہمیں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, شہداء کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جس قسم کی یہ تنقید کرتے رہے, انہوں نے سارے بیانات چلائے کہ جس قسم کی, مطلب وہ میں خود بھی وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ, جس طرح کی تقریر کرتے رہے. پھر تقریریں کی گئیں فوج کے خلاف, فوج کی قیادت کے خلاف, وہ انہوں نے چلائیں. پھر شریف خاندان کے جو اپنے فلیٹس کے حوالے سے موقف تھا وہ بھی ساری تفصیل انہوں نے بتائی. یہ سب کچھ بتانے کے بعد جو ہے نا, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے یہاں پہ نوٹ بھی کی ہوئی ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ لگی جو انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں غلامی قبول کر لوں گا, مان لوں گا, انہوں نے کہا موت قبول ہے مجھے. یہ خان صاحب کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں, موت قبول ہے, ان کی غلامی قبول نہیں ہے. انہوں نے امریکہ کے حوالے سے اپنا پرانا 26 سال پرانے بیانات بھی سنا دیے کہ دوستی ہوگی لیکن غلامی کسی کی نہیں ہوگی. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقی آزادی ہم تب تک نہیں لے سکتے جب تک ہماری فوج مضبوط نہیں ہوگی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو کمزور کر کے آپ پاکستان کو مضبوط کر لیں گے, تو قطعاً ایسا نہیں ہے. اپنا بیان بھی انہوں نے چلایا کہ مجھ سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے اس ملک کو, تو فوج کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اچھا, پھر انہوں نے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے کہ جناب اگلے ہفتے سے وہ جا رہے ہیں عوام میں, اور اب یہ جلسے ہوں گے پنڈی سے لے کے, کراچی سے لے کے, کوئٹہ سے لے کے, ملتان سے لے کے, حیدرآباد سے لے کے, پورے ملک میں عمران خان اگلے ہفتے سے نکل رہے ہیں. اب یہ کیوں نکل رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ جو میں آپ کو ابھی بات بتا رہا ہوں یہ ابھی تک کسی نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہوگی. عمران خان جلسوں میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک مومنٹم بنا رہے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر اگر خان صاحب کو نااہل قرار دیا گیا, جو جن سازشوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے, تو پھر سیاست دوسرا رخ لے گی. یہ جو مومنٹم, عوامی مومنٹم بنا ہوگا نا, اس کو لے کے پھر عمران خان رخ کرے گا اسلام آباد کی طرف, اور پھر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر فیصلے ہوں گے, سیاست سڑکوں کے اوپر آ جائے گی, احتجاج ہوگا, اور ملک دوبارہ ایک نئے بحران کی طرف جائے گا. یہ میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان یہ ماحول بنا رہے ہیں, مومنٹم برقرار رکھے رہے ہیں. اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ الیکشن میں چلے جائیں گے اسی مومنٹم کے ساتھ. اگر ان کے بقول ان کے ساتھ کوئی 2 نمبری ہوتی ہے, سازش کے تحت ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے, تو وہی مومنٹم وہ اٹھائیں گے اور سیدھے وہ چلے جائیں گے اسلام آباد. اور وہ بڑا واضح پیغام بھی دے رہے ہیں, پہلا جلسہ ہی وہ پنڈی سے شروع کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.